آج کی ہماری ویڈیو ایک ایسی کار کمپنی کے بارے میں ہے جسے لوگ اس کی لگژری، سپیڈ اور کمفرٹ کی وجہ سے جانتے ہیں، مگر اس کار کمپنی کے فاؤنڈر نے دنیا کی موسٹ لگژری کمپنی مرسیڈیز بینز کی ایس سیریز کو بھی ڈیزائن کیا اور اس دور کے بیسٹ جرمن آٹوموبائل انجینئر کی وولکس ویگن نے پورشے کار بنانے میں کیسے مدد کی۔ اس ویڈیو میں ہم پورشے کار کمپنی اور اس کے فاؤنڈر فرڈینینڈ پورشے کی لائف سٹوری پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ فرڈینینڈ پورشے ستمبر 1875 کو آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا جو کہ اب چیک ریپبلک کا حصہ ہے۔ اس وقت کیریجز، ٹرینز اور بائسکل ٹرانسپورٹ کے مین سورسز تھے، جبکہ آٹوموبائل اس وقت دنیا میں بہت کم تھی۔ پورشے کا والد لوہار تھا، لیکن پورشے کو اپنے فادر کے بزنس میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ فرڈینینڈ جب 14 سال کا تھا اس کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور اپنے خاندان کا بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے پورشے کو اسکول چھوڑنا پڑا اور والد کی ورک شاپ میں فل ٹائم کام کرنا شروع کر دیا، مگر وہ اس کام سے زیادہ خوش نہیں تھا، جس کی وجہ سے فری ٹائم میں فرڈینینڈ الیکٹریسٹی پر تجربات کرتا رہتا۔ اس وقت کینڈلز اور گیس لائٹس کا استعمال زیادہ ہوتا تھا، مگر 19ویں صدی کے آخر میں الیکٹرک بلبز کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا تھا۔ پورشے الیکٹرک بلبز پر تجربات کرتا رہتا، جبکہ دوسری طرف اس کا والد پورشے کے اس کام سے خوش نہیں تھا اور اسے یہ کام کرنے سے روکتا رہتا تھا۔ انکار کرنے کے باوجود بھی پورشے کے والد نے جب پورشے کے الیکٹریسٹی میں بہت زیادہ انٹرسٹ کو دیکھا تو پورشے کو امپیریل ٹیکنیکل اسکول ریچنبرگ میں ایڈمیشن کروایا۔ کچھ مہینے نالج حاصل کرنے کے بعد پورشے نے اپنے گھر کے لیے ایک الیکٹرک جنریٹر بنایا اور پورے گھر میں الیکٹرک لائٹس لگائیں، جس کے بعد اس کے والد نے اپنے بیٹے کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے پورشے کو وہ کام کرنے کی اجازت دے دی جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ 1893 میں 18 سال کی عمر میں پورشے نے بیلا ایگر کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ فیکٹری الیکٹرک مشینری بناتی تھی۔ اس فیکٹری میں فرڈینینڈ نے کمپنی کی پہلی الیکٹرک ویل ہب موٹر بنائی۔ یہ الیکٹرک موٹر کسی بھی گاڑی کے ویل کے ساتھ فکس کر کے چلائی جا سکتی تھی۔ اس وقت تو اسے زیادہ تر بائسکل کے ساتھ فٹ کیا جاتا تھا، مگر پھر بہت جلد ہی فرڈینینڈ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس دور میں آٹوموبائل انڈسٹری دنیا میں ابھر رہی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف لوگ بلکہ انجینئرز بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ فرڈینینڈ نے بیلا ایگر میں 5 سال کام کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا اور جیکوب لونر اینڈ کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ کمپنی سیلف پاور وہیکلز بناتی تھی۔ اس کمپنی میں فرڈینینڈ نے الیکٹرک موٹر کے استعمال کر کے اپنی پہلی آٹوموبائل پورشا P1 بنائی۔ پورشا P1 لکڑی کا ایک کیریج تھا جو کہ فلی الیکٹرک تھا۔ اس وقت زیادہ تر آٹوموبائل ٹرانسپورٹیشن اور امریکہ اور یورپ میں ریسنگ میں استعمال ہوتی تھی۔ پورشے 1900 تک اپنی گاڑی کے ڈیزائن کو بہتر بناتا رہا اور آخرکار اس نے انٹرنل کمبسچن انجن وہیکل میں الیکٹرک موٹر کا استعمال کر کے دنیا کی پہلی گیسولین الیکٹرک ہائبرڈ کار لونر پورشے آٹوموبائل بنائی۔ اس کار نے کئی ریسز ایونٹس جیتے، اس کے علاوہ کئی آسٹرین سپیڈ ریکارڈز کو توڑا، جبکہ لونر پورشے کی ٹاپ سپیڈ 36 مائلز پر آور تھی۔ پورشے اور لونر کی پارٹنرشپ چند سالوں بعد ختم ہو گئی اور اس کے فوراً بعد کار مینوفیکچرر آسٹرو ڈائملر نے پورشے کو چیف ڈیزائنر ہائر کر لیا۔ ڈائملر اس وقت ماڈرن کمبسچن انجن بنانے والی کمپنیز میں لیڈنگ کمپنی تھی اور یہاں پورشے نے 1908 میں پہلی مکمل پیٹرول موٹر آٹوموبائل آسٹرو ڈائملر مایا بنائی۔ اس کمپنی میں اس نے رہتے ہوئے آسٹرو ڈائملر ماڈل 2780 بنائی۔ اس 85 ہارس پاور کار کی ٹاپ سپیڈ 85 مائلز پر آور تھی اور اسے خاص طور پر 1910 میں ہونے والی پرنس ہنری ٹرائل ریس کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں اس کار نے پہلی 3 پوزیشن حاصل کی۔ اس جیت کے بعد پورشے آٹوموبائل انڈسٹری میں بہت زیادہ مقبول ہوا۔ اسی دوران جب 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تو بہت سی کمپنیز جنگ کا سامان بنا رہی تھیں اور آسٹرو ڈائملر نے بھی آسٹرو ہنگری آرمی کے لیے مشینری بنانا شروع کر دی۔ پورشے نے ملٹری ایئر کرافٹس انجن اور ٹینکس وغیرہ بنانا شروع کر دیے۔ 1918 میں جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو پورشے نے دوبارہ ریس کارز بنانا شروع کر دی اور 1922 میں آسٹرو ڈائملر ساشا بنائی۔ اس کار نے 53 میں سے 43 ریسز جیتی۔ اس کے بعد پورشے جرمنی کے کیپٹل اسٹوٹگارٹ منتقل ہو گیا
اور اسے ڈائملر کمپنی میں ٹیکنیکل ڈائریکٹر اور چیف انجینئر کا عہدہ دے دیا گیا، جو بعد میں بینز اینڈ کو کے ساتھ شامل ہو کر ڈائملر بینز بن گئی۔ ڈائملر بینز میں کام کرتے ہوئے پورشے نے مرسڈیز بینز ایس سیریز کو ڈیزائن کیا اور اسے بنایا۔ 1928 میں فرڈینینڈ نے اپنے دور کی بہترین سپیڈ کار مرسڈیز بینز ایس ایس کے بنائی۔ یہ 7.1 لیٹر 6 سلنڈر انجن 200 to 300 ہارس پاور کار تھی۔ اس کے سب سے سلوسٹ ورژن کی ٹاپ سپیڈ بھی 190 کلومیٹر پر آور تھی اور 300 ہارس پاور انجن کی ٹاپ سپیڈ 235 کلومیٹر پر آور تھی۔ مرسڈیز بینز ایس ایس کے نے بہت سی ریسز جیسا کہ 1929 میں ہونے والی 500 مائلز آف ارجنٹینا ریس، 1929 اور 1930 میں کارڈوبا گرینڈ پری ریس، 1930 میں ہونے والی آئرش گرینڈ پری اور 1931 میں ہونے والی مائل مگلیا ریس جیتی۔ اس وقت یہ کار دنیا کی فاسٹسٹ کار تھی۔ پورشے نے ایس ایس کے کا سلیکر ورژن ٹروسی روڈسٹر بھی بنایا، جس کے بعد پورشے اپنے دور کے ایک بہترین ڈیزائنر کے طور پر جانا جانے لگا۔ ٹروسی روڈسٹر کے ریلیز ہونے کے بعد پورشے اور مرسڈیز بینز بورڈ کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے پورشے نے اس کمپنی کو چھوڑ دیا اور ایک کار مینوفیکچرر کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، لیکن بدقسمتی سے گریٹ ڈپریشن کی وجہ سے یہ کمپنی بند ہو گئی۔ اکانومک کرائسس کے باوجود پورشے نے اپنی کمپنی پورشے GmbH بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کمپنی میں فرڈینینڈ پورشے کا بیٹا فیری پورشے بھی تھا۔ فیری کو اپنے والد کی طرح ڈیزائننگ اور انجینئرنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا اور اس نے بہت جلد ہی اس پیشن کو سیکھ لیا۔ شروع میں پورشے کمپنی اپنے برانڈ سے گاڑیاں نہیں بناتی تھی، یہ صرف دوسرے کار مینوفیکچررز کو موٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے کنسلٹیشن دیتی تھی، مگر جرمنی کا فیمس انجینئر ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس اتنے کلائنٹس نہیں تھے، کیونکہ جرمنی ورلڈ وار 1 کے بعد ابھی بھی اکانومک کرائسس کا شکار تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کار خرید سکیں۔ اسی دوران فرڈینینڈ کو ایک دن لیٹر موصول ہوا، جس کے بعد کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ 1933 میں اڈولف ہٹلر جرمنی کا چانسلر بنا اور اسے آٹو موبائل میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا۔ ایک دن اس نے جرمنی کے بیسٹ کار انجینئرز کو بلایا، جن میں فرڈینینڈ پورشے بھی شامل تھا، اور ان سے کہا کہ وہ ایسی کار بنائیں جو کہ ایک فیملی کار، فیول ایفیشینٹ اور سستی ہو، اتنی سستی کہ جس کی قیمت 990 رائک مارکس ہو، جسے بہت سے انجینئرز نے ناممکن قرار دیا، مگر وولکس ووگن نے ایسی کار بنانے کی حامی بھر لی اور پورشے نے اس کار کو ڈیزائن کر کے کانٹریکٹ حاصل کیا، جس کی وجہ سے ہٹلر اور پورشے کے درمیان غیر معمولی مگر اچھے تعلقات ہو گئے، کیونکہ ہٹلر کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کے مطلب کی کار بنائے، اور دوسری طرف پورشے کو اپنی کمپنی کے لیے پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت تھی۔ 1934 میں پورشے اور اس کی ٹیم نے انسانی تاریخ کی ایک بہترین کار وولکس ویگن بیٹل بنائی۔ اس کا باڈی ڈیزائن بیٹل کی شکل کا تھا، جو کہ ایک 2 ڈور کار تھی، اور یہ فیول ایفیشینٹ بھی ثابت ہوئی، جس کی فیول ایوریج 31.4 مائل پر گیلن تھی۔ وولکس ویگن بیٹل کی کامیابی کے بعد 300,000 وولکس ویگن بیٹلز کے آرڈر ملے۔ یہ پورشے کی بہت بڑی کامیابی تھی، مگر جیسے ہی وولکس ویگن فیکٹری میں ان آرڈرز کی تیاری جاری تھی، اسی دوران سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ ہٹلر کے ساتھ پورشے کے اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے پورشے نے جنگ کے دوران آرم ویپنز بنانا شروع کر دیے، اور اس کے لیے ہٹلر کی اسے فل سپورٹ حاصل تھی۔ اس نے اپنی فیکٹری میں جنگی قیدیوں سے فری میں کام کروایا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو فرڈینینڈ پورشے کو فرینچ گورنمنٹ نے پکڑ کر اسے وار کرائمز، SS ممبرشپ اور ہٹلر کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے جیل بھیج دیا، جس کے بعد اس کے بیٹے فیری پورشے نے ایک بار پھر سے کمپنی کو سنبھالا۔ فیری بھی اپنے والد فرڈینینڈ کی طرح بہت زیادہ ذہین تھا اور یہ سویم ویگن بنا کر یہ ثابت بھی کر چکا تھا۔ وار کے دوران جرمنی سولجرز کے لیے یہ کار بہت زیادہ فائدہ مند تھی، کیونکہ یہ زمین کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی چلتی تھی۔ اسی وجہ سے فیری کو بھی فرینچ گورنمنٹ نے کچھ ماہ کے لیے سزا کے طور پر جیل میں قید کیا تھا،
لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا۔ فیری کو اپنے والد کو جیل سے رہا کروانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، جس کے لیے اس نے ایک اٹالین کمپنی سیسیٹیلیا سے کانٹریکٹ سائن کیا اور سیسیٹیلیا 360 کار بنائی، جو کہ اس وقت کی جدید ریس کار تھی۔ سیسیٹیلیا 360 نے کئی گرینڈ پری ریسز میں حصہ بھی لیا، مگر جب کار کمپٹیشن کے رولز تبدیل ہوئے تو یہ کار حصہ نہ لے سکی۔ فیری نے کانٹریکٹ سے حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے والد فرڈینینڈ پورشے کو 22 مہینوں کے بعد جیل سے رہا کروایا۔ فرینچ جیل میں قید کے دوران فرڈینینڈ کی صحت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور وہ رہا ہونے کے بعد کبھی آٹو موبائل انڈسٹری میں کام نہ کر سکا، لیکن فیری بھی اپنے والد کی طرح بزنس مائنڈ رکھتا تھا اور اس نے وولکس ویگن کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے میٹنگ کی اور ان کے پارٹس اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو استعمال کرنے کی ڈیل کی۔ اس ایگریمنٹ کی اہم بات یہ تھی کہ وولکس ویگن پورشے کو ایکسپیریمنٹس اور ڈیولپمنٹ کے لیے فائنینشیل ریسورسز بھی دے گا۔ اس طرح 1948 میں فیری نے پہلی فیملی نیم کار پورشا 356 بنائی اور فیری پورشے نے اس کے ڈیزائن کو بہتر بنایا اور اس میں کافی زیادہ امپروومنٹس کی، جس کے بعد اسی سال آسٹریا کے شہر انسبروک میں ہونے والی ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ابتدائی کچھ سالوں میں پورشا 356 کی سیلز بھی بہت کم تھی، مگر پھر بھی فرڈینینڈ اپنے بیٹے کی کامیابی سے خوش تھا۔ 1951 میں فرڈینینڈ پورشے کی ڈیتھ ہو گئی۔ 1951 میں ہونے والی لیمانز ریس جیتنے کے بعد پورشا 356 کی سیلز میں بھی اضافہ ہوا اور پورشے 356 کے دوسرے ورژنز 356 اسپیڈسٹر اور 356 کیریرا کو ریلیز کیا گیا۔ ان ماڈلز کو لوگوں اور بہت سے ریس ڈرائیورز نے بہت زیادہ پسند کیا، مگر 356 پھر بھی ایک وولکس ویگن بیٹل باڈی کار تھی، جبکہ فیری پورشے نئے ڈیزائن کی کار بنانا چاہتا تھا۔ فرڈینینڈ الیگزینڈر پورشے اپنے والد اور دادا کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آٹو موبائل انڈسٹری میں شامل ہوا، مگر یہ کارز کے ڈیزائن میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا اور پورشے 911 کی ڈیزائننگ بھی الیگزینڈر پورشے نے کی تھی۔ پورشے 911 پورشے 356 سے زیادہ پاورفل کار تھی۔ اس میں 6 سلنڈر باکسر انجن تھا، جبکہ ایئر کول انجن اس کے ریئر میں ہونے کی وجہ سے اس کا ویٹ بیلنس کافی اچھا تھا۔ اس ماڈل کو ستمبر 1964 میں ریلیز کیا گیا اور اگلے چند سالوں میں یہ بیسٹ سیلنگ وہیکل بن چکی تھی۔ اس کی کامیابی کے بعد پورشے نے دیگر ورژن، جن میں 911 کیریرا اور 911 ٹربو شامل ہیں، ریلیز کیے، جس کے بعد کمپنی کی سالانہ سیلز 1970s تک 20,000 یونٹس تک جا پہنچی۔ اسی دوران فیری پورشے نے کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی، مگر اس کے کسی بیٹے نے بھی اس کی پوزیشن نہ لی، تو اس نے کمپنی کے شیئرز کو بیچنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے اس کی فیملی کی انوالومنٹ بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پورشے کمپنی نے مارکیٹ میں اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی سپورٹس کار تو بنائی، مگر یہ کارز بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ 1986 میں پورشے کمپنی کی فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے پروڈکشن بہت کم ہو چکی تھی، جبکہ 1993 کے آخر تک پورشے نے بہت مشکل سے 14,000 یونٹ سیل کیے تھے، جس کی وجہ سے بینکرپسی کا خدشہ بھی بڑھ چکا تھا۔ کمپنی نے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجی کو بدلا اور ایس یو ویز بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران ایس یو ویز کا ٹرینڈ ابھی نیو تھا اور امریکہ میں یہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہی تھی، جس پر کمپنی کو بہت زیادہ کریٹیسزم بھی برداشت کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود کمپنی نے 2002 میں پورشے کایین کو ریلیز کیا۔ پورشے کایین میں وہ تمام فیچرز موجود تھے جو اس وقت کی تمام لگژری وہیکلز میں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ پورشے کے ڈیزائن اور انٹیریئر کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ کایین کی بہت زیادہ سیل ہونے کی وجہ سے کمپنی بھی بینکرپسی سے بچ گئی۔ آج بھی کایین اور حال ہی میں ریلیز ہونے والی پورشے میکین کمپنی کی سیلز کے 70% سے بھی زیادہ صرف امریکہ میں سیل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پورشے کمپنی ابھی بھی سپورٹس کار بنا رہی ہے۔ اس نے سپورٹس کارز کے نیو ماڈلز پورشے پینامیرا اور فلی الیکٹرک ماڈل پورشے ٹائکین بھی بنائے ہیں۔ پورشے کو اب وولکس ویگن گروپ اون کرتا ہے، جو کہ آج بھی دنیا کا ایک لگژری برانڈ سمجھا جاتا ہے۔